تو نتیجہ یہ ہوا کہ تصورات بنتے چلے گئے. اب انسان جب اپنے مشاہدے سے ایک نتیجے پر پہنچے، اپنے ایکسپیرینس اور تجربے سے ایک نتیجے پر پہنچے، اپنی عقل سے، دلائل سے، غور و خوض سے اور سوچ بچار سے، جو تھنکنگ پروسیس ہے، ریزننگ کا پروسیس ہے، ڈیڈکٹیو پروسیس ہے، جب اس سے وہ اپنے لاجیکل پروسیس ہے، سائنٹیفک پروسیس ہے، ان تمام پروسیسز سے، ایکسپیریمنٹ سے، آبزرویشن سے ایک علم تو ڈیولپ ہوتا ہے اور کنسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اگر تو ان پروسیس کے ذریعے، دلائل کے ذریعے سوچ بچار کر کے آدمی اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے، کائنات کا خالق ایک ہے، کریٹر پوری دنیا کا، اور وہ ایبسولیوٹ ریالٹی ہے، ایبسولیوٹ ریالٹی، حقیقت مطلقہ، حقیقت مطلقہ، ایبسولیوٹ ریالٹی. جب اس نتیجے پر پہنچ جائے تو وہ نظریہ بن گیا، فلسفہ بن گیا، اور اگر اس میں اس کی پختگی آ گئی تو ایک طرح کا، اور کسی مذہب میں اس کی گنجائش بن گئی تو وہ عقیدہ بھی بن گیا. مگر زیادہ تر وہ نظریہ فلسفہ ہی رہتا ہے. عقیدہ بھی بن جائے تو وہ ایمان نہیں بنتا، وہ ایمان نہیں، اسلامک فیتھ نہیں بنتا. تو گویا اللہ کو ایک جان کر اور اللہ کو ایک مان کر بھی اس کا ایمان ڈیولپ نہیں ہوتا، چونکہ وہ توحید میں کنورٹ نہیں ہوا. یونٹی نالج میں کنورٹ ہوئی تو وہ وننس کا ایک فکر، ایک تھاٹ بن گئی، مگر توحید نہیں بنی. توحید اس لیے نہیں بنی کہ توحید بنے تو ایمان ہو جائے. وہ توحید اس لیے نہیں بنتی کہ توحید درجہ ایمان ہے. اس کے لیے لازم ہے کہ انسان دیگر سورسز جو اس کے اپنے ذرائع ہیں ان پر اعتماد کر کے اگر اللہ کو ایک جانا اور مانا تو یہ فکر اور نظریہ اور فلسفہ ہوا. اور اگر پیغمبر کی خبر پر، پیغمبر کی زبان پر بلائنڈ فیتھ کر کے اللہ کو ایک مانا تو یہ اس کا فیتھ، ایمان اور عقیدہ بن گیا. جب پیغمبر نے خبر دی، کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کے نبی اور رسول ہونے کے ناطے اس نے کہا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. اب اس کے اپنے نالج نے، اس کے اپنے مشاہدے نے، ایکسپیرینس نے، انالیسز نے، ریزننگ نے، اس کے سائنٹیفک نالج نے، اس کے فلسافیکل نالج نے، خواہ اس کو اللہ کے ایک ہونے کے فکر تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اس کے پاس اپنا اس سبجیکٹ پر کوئی علم ہے یا نہیں ہے. دونوں صورتوں میں جب اس نے اللہ کے نبی اور پیغمبر کی بات مان لی، اس کی دی ہوئی خبر پہ یقین کر لیا کہ پیغمبر نے کہا میں نبی ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تو جس نے نبی کی بات پر یقین کر کے اللہ کو مان لیا اور ایک مان لیا تو یہ اللہ کو ایک ماننا توحید بنا اور یہ ایمان ہو گیا. تو گویا عقیدہ توحید اور اسلامک فیتھ وہ انسانوں کے اپنے کسی بھی سورس آف نالج سے ڈیولپ نہیں ہوتا. عقیدہ توحید اور ایمان صرف اور صرف ایک سورس سے ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ سورس ڈیوائن ریولیشن ہے جو پیغمبر کی زبان سے ادا ہوتی.
جب نبی کہے گا اللہ ایک ہے اور سننے والے خواہ ان کے پاس اپنا علم ہے یا نہیں، بالکل ان پڑھ ہیں، بالکل ان پڑھ ہیں، تو جب نبی نے بتا دیا کہ اللہ ایک ہے اور جسٹ نبی کے بتانے پر فیتھ کر کے کانفیڈنس ڈیولپ ہو، اس پر اعتماد کیا اور اللہ کو ایک مان لیا، تو نبی کی خبر کو سچا مان کر اللہ کے ایک ہونے پر یقین کر لینا، یہ عقیدہ توحید اور یہ ایمان ہے۔ سو ایمان کسی اور ذریعے سے نہیں آتا، صرف رسول کی بتائی ہوئی خبر پہ اعتماد سے آتا ہے، یہ خلاصہ ہے۔ ایمان کسی اور ذریعے سے اسٹیبلش نہیں ہوتا، بے شک نتیجہ ایک ہی کیوں نہ ہو، تھرو سائنٹیفک آبزرویشن، تھرو لاجیکل انالیسز، through philosophical evidences and arguments, through personal knowledge, understanding, through perceptions, through conceptions, through meditation, کسی سورس سے بھی آدمی اس نتیجے پر پہنچ جائے تو وہ اس کا علم تو ہوگا، تصور ہوگا، فلسفہ ہوگا، ایک فکر ہوگا، نظریہ ہوگا، مگر ایمان نہیں بن سکتا۔ تو ایمان حاصل ہوتا ہے، ایمان اسٹیبلش ہوتا ہے صرف ایک سورس سے، ایک ذریعے سے، اور وہ ذریعہ پیغمبر کی خبر ہے، پیغمبر کی زبان ہے۔ جب اللہ کا نبی آپ کو کوئی بات بتاتا ہے، اور اگر وہ اللہ کے لیے بتاتا ہے کہ اللہ تمہارا خالق ہے، کریٹر ہے اور وہ ایک ہے، تو اللہ کے نبی کی زبان سے سن کر جب آپ اس کو ایک مانتے ہیں تو یہ ماننا توحید بنتا ہے، عقیدہ توحید، اور یہ ایمان ہوتا ہے۔ آپ اچھی طرح سمجھ گئے؟ تو میں نے اس میں سے